تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن پرپز اگر تم سچ کو چھپاؤ گے اپنی گفتگو میں اور اپنے عمل میں، جان بوجھ کے کفر اختیار کرو گے، تو تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اگر کھلا رکھو نا تو ہدایت کا راستہ پھر بھی ہے۔ جی آپ حارث سلطان سے جا کے اسی واقعے کا پوچھ لیں کہ تم نے اتنا جھوٹا واقعہ کیوں لکھا ہے، اور اگر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، تو آپ پتہ چل گیا تو کیا تم پبلکلی اس کو جی ریٹریکٹ کرو گے؟ جی سر، میں نے سیدھی دیکھتا آنسر نہیں انہیں، اور نہ ہی میری آج تک ان سے کبھی بات ہوئی ہے۔ غلط کر رہے ہیں میں نا حارث سلطان کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف ہاں حارث سلطان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، کسی کی بھی کوئی بھی ایسا ہو ان میں سے، جی کوئی بھی ان میں سے ایسا ہو۔ رچرڈ لیکن ڈاکنز کو سر آپ نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ جب پہلی دفعہ آپ آئے تھے کہ ان کی بس کی باتیں اچھی لگتی ہے، رچرڈ ڈاکنز کو کوئی نہیں پتا اسلام کا، نان واٹس جی وہ مجھے پتہ پبلک نہیں پتا، وہ اوور آل بات کرتے ہیں، وہ نالج بیسیکلی کرسچینٹی کو ڈیفینڈ وہ مطلب اگینسٹ کھڑے ہیں نہیں، وہ وہ۔ اسلام کو بھی کہتا ہے نا، اسلام کو بھی کہتا ہے کہ یہ ایبل ریلیجن ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جب اس سے جب بھی پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو، تو آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اب ایسے آدمی کو میں کیا کہوں کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے دہشت گرد کہہ رہا ہے، مجھے کیا کیا وہ نہیں کہہ رہا، اور میرے دین لیکن کے سر بارے میں مجھے جانتا۔ مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندے میں 1% بھی عقل ہے اگر، اور اس کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور تو اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے کہ سر اتنے عذاب ہیں جہنم کے، کوئی کیسے اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ حارث سلطان جان کے اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہوگا، اس کا ایمان ہی نہیں آتا ان چیزوں پہ۔ اگر تو اس کا جنرلی ایمان نہیں آتا، اس کا دماغ ہی اس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اس کے بعد دماغ میں بات ہی نہیں بیٹھتی، نہیں نہیں، تو یہ نہ پھر بھی وہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا۔ نو نو نو، اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ نہیں بنایا کہ بات جائے نا، یہ اللہ سے آپ توقع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اللہ کی مانتے ہیں نا تو پھر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننی پڑے گی۔ تو سر سورہ آپ یہ شمس کہہ میں سکتے اللہ ہیں کہ وہ تعالیٰ نے بڑے جان کے واضح طریقے سے نہیں؟ بات بتائی ہے، میری یار سنیں نا، آپ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے۔ سورہ شمس کے آخری حصے میں نا اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے کہ بلکہ میں اس موقع کا میں اس اپرچونٹی کو یوز کرتے ہوئے کسی ایک اسٹریم میں میرے منہ سے شاید سورہ دہا نکل گیا، تو میں وہ بھی کریکشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ شمس ہے کہ سورہ شمس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ اچھے اور برے خیالات آتے ہیں انسان پہ، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اچھے خیالات کو پکڑتا ہے، اور نامراد وہ ہوتا ہے جو برے خیالات کو پکڑتا ہے۔ جی حارث سلطان کو اچھا بھی پتہ ہے، برا بھی پتہ ہے، حارث سلطان سے اسلام چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حارث سلطان لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ دیکھو اس میں لونڈی ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسلام نے ایک پروگریسو فریم ورک دیا جس میں اسلام نے غلامی کو ختم کیا، اس کو امپلائمنٹ رائٹس میں کنورٹ کیا۔ اب اگر اسے ایک آدمی کو بات پتہ ہے، ہی نوز اٹ، اور اس کے باوجود وہ نہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں بلکہ کہتا ہے سارا جھوٹ ہے، وائی ایون ڈیفینڈ دیٹ مین؟ نو ریزن۔ جی مطلب سر سر میں تھوڑا سا ابھی بھی کنفیوز ہوں آپ کی بات سے، کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے؟ آپ کو یہ آئی لگتا ڈونٹ ہے؟ کیئر، مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں پتا ہے، اگر تو اس اسے کو اسلام کے سچا مذہب ایک ہونے کا چیز نہیں پتا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ میرا یہ کوشچن۔ دنیا میں ایک پرنسپل یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے تو اس میں بھی سہولت دی ہے، لو کی پرزمپشنز ہوتی ہیں، ایک پرزمپشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگنورینس از نو ڈیفینس، اگنورینس اٹ سیلف از نو ڈیفینس، کہ جو اگنورینس ہوتی ہے نا یہ ڈیفینس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ جو اگنورینس ہے اس کو بھی ڈیفینس دے دیا کہ جس آدمی کو ٹوٹل نہیں پتا تھا، لیکن ایک آدمی انبیاء کو گالیاں دے رہا ہو، دین کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ وہ مل کے ہنس رہا ہو، اور اس کو پھر اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ شاید جنت اور دوزخ ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے نا، اس کو ول فلی ایک چیز کا پتہ ہے، معافی چاہوں گا، ایک چیز کا پتہ ہے اور وہ ول فلی اس کو ڈینائی کر رہا ہے، اور وہ یہ بات میں کہے کہ نہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے، بیکاز یو کین فائنڈ ٹائم، یعنی حارث سلطان پوری کتاب اسلام کے خلاف لکھ دی، جتنے جھوٹے واقعات اکٹھے کر کے ادھر ادھر سے وہ اس میں لکھ جی دیے، اتنا اس کے پاس ٹائم ہے۔ ڈینیل حقیقتی جو سے ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس نے فقہ کے بارے میں پوچھا تو آگے سے کہتا ہے میں نے فقہ کے بارے میں کچھ پمفلٹ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جس چیز کے آپ اتنے اس نفرت میں چلے گئے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب لکھ دیتے ہیں جھوٹوں سے بری ہوئی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جب بات آتی ہے تو آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ کچھ پمفلٹس، از دیٹ اٹ؟ یہ جی یہاں سے بدنیتی سامنے آتی ہے۔ تو میں حارث سلطان کے بیس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میری دعا ہے حارث سلطان کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اگلا جہاں بہت اچھا کرے، ہم سب کا اگلا جہاں اچھا کرے، لیکن یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی قابل دفاع باتیں نہیں ہیں۔ مطلب یہ اتنے 2011 تک یو کے میں 1 لاکھ سے زیادہ وہاں کا وائٹ برٹش بندہ جو مسلمان ہو چکا تھا،
اس وقت بھی وہاں پہ شیوخ موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، وائٹ برٹش لوگ جو دنیا کو اسلام کی طرف لے کے آ رہے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے بھی، وہ ڈچ MEP جو ہیں وہ اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے کتاب لکھنے کے لیے، لیکن اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کرتے 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 وہ مسلمان ہو گئے. پھر ایمانداری کے ساتھ ریسرچ کی. میں ان کو اور حارث سلطان کو ایک بریکٹ میں کیسے کھڑا کر سکتا ہوں؟ کون سی ان کے پاس ایسی اسپیشل انفارمیشن تھی جو حارث سلطان کے پاس نہیں آ سکتی؟ حارث سلطان جھوٹے واقعات اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے، سچے واقعات کی طرف نہیں جا سکتا. دین آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈیفینڈ دا مین. سوائے دعا میں ضرور کرتا ہوں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے، مجھے کیوں خوشی ہوگی کہ کوئی آدمی دوزخ میں جائے؟ دس نو ریزن. بٹ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، اور فیصلہ اگر اس کا یہ ہے کہ میں نے اس دین کو ٹھیک نہیں ماننا ہے اس کو جاننے کے باوجود، then I'm sorry, that's his choice. لیکن سر میرا ایک اور کوشچن بھی یہاں پہ آتا ہے، عبداللہ سوری بھائی اگر آپ سے میں زیادہ کوشچن کر رہا ہوں. پلیز عبداللہ بھائی جی چلیں پھر اتنا ہی ٹھیک ہے، ٹائم میں ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. ہمارے پاس اسٹریم میں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں یہ معلوم بھی ہو جائے گا نا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہمارے سامنے میریکل بھی ہو جائیں گے، تب بھی ہم اسلام ایکسیپٹ نہیں کرنے والے. ایسا بھی لوگوں کا ایگو ہمارے سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ میں خود اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے، جیسے میں جس مذہب سے آئی ہوں وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور وہ غلط دین میں، لیکن صرف یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے یا ہم اپنی کمیونٹی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں برداشت کر سکتے. تو لوگ سچائی دیکھنے کے بعد بھی ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ ایگو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فیملی اور اس کا جو بیکلیش فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی چل جائے وہ جہنم میں کیوں جائے گا، اس کا ریزن کچھ بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب طرح بھائی لیکن دیکھیں اسلام میں ہمیں کوئی ایسی اسپیشل چیز تو نہیں نظر آتی کہ ہم اسپیسیفکلی اسلام کو چوز کریں بغیر مطلب کسی اور مذہب کے کتنے لوگوں نے کمپیریٹیولی. چوز کیا ہر ہے؟ مذہب یہ ایبسلوٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا عبداللہ، یہ کیونکہ غلط اسٹیٹمنٹ. نہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہزار کے آپشن ہے، یہ ہزار مذہب کے آپشن ہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ ایک عام آدمی کے لیے ہر مذہب کہتا میری ہے سچ بولو، ہر مذہب کہتا ہے چوری نہ کرو، ہر مذہب کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ نے بتاؤں، دل نہیں آپ توڑنا کے کسی پاس کا، جو بھی. دیکھیں آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں، لیکن یہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایک انسلٹ ہے ان لاکھوں لوگوں کے لیے جنہیں اسلام میں کچھ اچھا نظر آیا ہے اور وہ مسلمان ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یو کین ڈو دیٹ. آپ ان سے پوچھیں آپ کو اسلام میں کیا اچھا نظر آیا، آپ کو بھی آ جائے گا. اسلام کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں، دیٹ از دا مین تھنگ. ہزاروں مذہب کا آئیڈیا ہمارا نہیں ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ ہی، اور ہمارا آئیڈیا بڑا سمپل ہے کہ لوگوں نے ادیان بنا لیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین آیا ہے. جتنے بھی ادیان ہیں ان میں جتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے، یہ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ ایک ہی پیچھے سے ان کا سورس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پیور فارم میں ہمارے پاس ہے. یہ بات آلموسٹ ہر سٹریم میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ کرسچنز کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے، جیوز کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے. ایون وائکنگز کے، ان کے بھی اگر آپ نظریات دیکھیں، یہ والہالہ وغیرہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان کے پاس بھی وہی اسلام ہے جو ہمارے پاس ہے. دی اونلی ڈفرینس از کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوکل لیول پہ لوگوں نے اس کے اندر ٹیکسٹ میں اسکرپچر میں کرپشن کرتے رہے، پاور گین کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، پالیٹکس کی وجہ سے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اتنا زیادہ برانچ آؤٹ ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ وہ ایک مذہبی علیحدہ سے بن گیا. لیکن ڈیپ ڈاؤن جائیں اگر، اب دیکھیں نا، اب سناتن دھرم میں مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر اگر ہو ایک ایسے آخری نبی کا، ایک ایسے نبی کا کہ جن کو ان کے ملک سے نکال دیا، ابھی پروفیسائز ابھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، ان سے بھی کتنے ٹائم پہلے، کہ جن کے بارے میں لکھا ہو کہ ان کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے گا اور وہ شمال میں جائیں گے اور وہ 10,000 لوگوں کے ساتھ واپس آئیں گے اور اپنا وطن فتح کریں گے. ڈز دیٹ ایون لک کوئنسیڈنس ٹو یو کہ مکہ سے مدینہ شمال میں ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، مکہ بدر کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، وہ واپس آئے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کیا. ہم اپنے سناتنی بہن بھائیوں سے یہی کہتے ہیں کہ ریڈ اٹ، جسٹ لک. ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا اسکرپچر پڑھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ مورتی کی پوجا نہیں کرنی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم بھی تو وہی بات کہتے ہیں کہ ریلیجن سب کا ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لک، جتنی بھی پروفیسیز ہیں آپ کی کتابوں میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، جسٹ پٹ ایوری تھنگ ٹوگیدر، اٹ ول میک سینس ٹو یو کہ آپ کے ریلیجن کی پیورسٹ فارم وہ اسلام ہے. دیٹ از آل وٹ وی سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہزاروں میں سے ہمارا سچا ہے، ہم کہتے ہیں ایک ہی ہے، آپ نے 1000 برانچیں بنائی ہوئی ہیں اس کی. لیکن سر جو سب سے اٹریکٹیو چیز مجھے لگتی ہے نا، مطلب کہ کسی بھی غیر مسلم کو اگر اسلام کی طرف لاتی ہے
تو سر سوری اگر آپ کو برا لگے، لیکن پھر جہنم کے عذاب مجھے زیادہ نظر آئے ہیں اسلام کے اندر، کہ اگر آپ کافر مریں گے، آپ اسلام کو جان کے بھی نہیں کریں گے، تو سر مجھے تو باتوں ڈیفینیٹلی سے طور پہ نا باتیں یہ چیز سب سے زیادہ لگتی عبداللہ بھائی I باتوں سے don't- باتیں نکل آئیں گی. اب آپ ہاں بس میں اس آخری ایک کامنٹ کر کے لینا پھر سے اجازت چاہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، سوری. دیکھیں عبداللہ، بات یہ ہے کہ نرک کا تصور سناتن میں بھی ہے، ہیل کا تصور کرسچینٹی میں بھی ہے. اگر صرف دوزخ سے ڈر کے لوگ مسلمان ہوں نا تو پھر وہ سناتنی بھی ہو جایا کریں. وہ نرک بڑی بری چیز ہے، وہ دوزخ ہی ہے نا. جو ہیل کا تصور ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی بڑی بری چیز ہے، وہ بھی آگ ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر یہ پرابلم ہونا کہ صرف دوزخ کا ہی ہے تو دوزخ کا تصور تو سب کے پاس ہے، لوگ کسی بھی اور طرف جا سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ لوگ اگر اسلام میں آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک کوڈ آف لائف دیتا ہے جس میں اکانومی ہے، جس میں سوسائٹی ہے، جس میں ایک کولیکٹیوسٹ آئیڈیا آف ہیومن ایگزسٹنس ہے، جس میں اسینشیلزم ہے، جس میں ہم اسے اونٹولوجیکلی دیکھتے ہیں اٹ میک سینس ٹو پیپل. اس کے اندر سکون ہے. جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ایک مذہب کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں دے ریئلائز کہ ناؤ وی آر کنیکٹڈ ٹو سم تھنگ بیٹر. ہمیں وہ محسوس آپ کو شاید نہ ہوتا ہو اس لیے کہ وی جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. لیکن وہ لوگ جو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں اپنا، اس سے اگر آپ پتہ کریں کہ وی فیل دیٹ بیلنس دیٹ وی ہیو now that we didn't have before. So it's much more deeper and profound. It's not a simple thing کہ نہیں دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ تو کسی بھی ریلیجن میں لگ سکتا ہے. پڑھنے والے ٹھیک ہے پہ بھی سر، تھینک ڈیپینڈ یو سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. پڑھنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیسر بھائی. پورا قرآن پڑھا، اس پہ خالی ان کو عذاب ہی دکھا. ہمیں تو اس میں جو ہے وہ واقعات بھی دکھے نبی انبیاء کرام کے، جس سے کتنی ہم لوگوں کو جو ہے وہ زندگی جینے کا سبق ملتا ہے. ہمیں اللہ کی محبت بھی دکھتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات تھے وہ نظر آتے ہیں. تو پڑھنے والا جو اس میں ڈھونڈ رہا ہے اس کو وہی نظر آئے گا نا. اب ان کو ڈر، اللہ ان کو ڈرا رہے تو یہ ڈر ہی جائے نا. اچھا اختی، یہ اناؤنس بھی کر دیں کہ جی اب جو جی لوگ اسٹوڈیو میں ہیں نا وہی لیں گے. آئی تھنک لوگ فائنل کالرز ہیں. ٹھیک ہے، محمد ابرار ہیں. فریکٹل صاحب آپ آلریڈی ایک دفعہ آ چکے ہیں، آپ کی میں نے آئی ڈی دیکھ لی ہے، ڈیڈ شاٹ کے نام سے آپ پہلے بھی آئے تھے، تو آپ لیو کر جائیں. ایک ہی کالر ہم دو دفعہ نہیں ایڈ کر سکتے. محمد ابرار نو چینج، اس کے بعد عبداللہ ذیشان بھائی، فیصل احمد، علی حسین بھائی اور وسیم اختر. یہی ہمارے لاسٹ کالرز ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اور مزید کالرز نہیں ایڈ کرنے والے. اور ایک اور ذرا میں بات کلیئر کر دوں، عاقب بھٹی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دل دکھا اور ایک سسٹر جو ہے وہ شرک کی منع کر رہی تھیں تو الینا سسٹر نے ان کو بلاک کر دیا. میرے بھائی ان کا کامنٹ کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے شیعہ اور کچھ گرین کر کے انہوں نے چینل والوں کا نام لے کے اور پھر اس کے آگے شرک لگا کے، یہ فرقہ واریت تو نہیں ہے تو کیا ہے. تو میرے ڈیسیجنز پہ کبھی کبھی اعتماد بھی رکھ لیا کریں. اور وہ سسٹر جو ہے اگر فرقہ واریت کی بات نہ کر رہی ہوتی تو وہ میری بہن تھی، میں اپنی بہن کو کیوں بلاک کرتی. تو اگر تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، اور شرک سے منع کرنا تو 100 بار منع کریں، لیکن پرٹیکولر کسی سیکٹ کا یا کسی چینل کا نام لے کے اس طرح بات کریں گی تو یہ تو فرقہ وارت. اور ہم یہاں پہ غیر مسلموں سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ہم ان کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں. آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں جو ہے بہنوں میں پھوٹ ڈلوا رہے اور کامنٹ میں جنگ شروع کی بھی آپس میں فرقے لے کے. تو یہ مت کیجیے، اور نیکسٹ ٹائم وارننگ کے بغیر کروں گی. اور جو اب ان کی سائڈ لے رہے ہیں اور جو اس طرح کے دل دکھنے والی بات کریں میں ان کو بلاک کر دوں گی. پھر میرے پر کسی اختیار نہیں چل سکے گا. کیسر بھائی نے مجھے پورا ہولڈ دیا ہوا ہے چینل کا. چلے نیکسٹ کالر کر لیتے ہیں. محمد ابرار بھائی آپ کی باری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام الینا سسٹر. السلام علیکم خضر بھائی. جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خضر بھائی میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے انصاف کرنا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جنت میں ڈالیں گے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اب وہ کتنا بھی برا کام کر لیا اگر تو اس کو ہم جنت میں ڈال رہا اللہ. لیکن ایک ہندو ہے یا ایک کرسچن ہے جو اچھے کام کر رہا لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے. صرف ان کے دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس کے تھوڑا تو اندر اس کے افیکشن رہیں گا نا اسلام کو لے کر، وہ کتنے بھی گناہ کریں دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسا ہے جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہا. وہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا لیول پلینگ فیلڈ؟ اس دنیا میں کیا کسی کو مسلمان کو روکا ہوا ہے یا کسی ہندو کو روکا ہوا ہے؟ دونوں کی مرضی ہے، دونوں اچھے کام کریں، کیا پرابلم ہے اس میں؟ نہیں، مسلم تو کمپلسری جنت میں جائے گا ہی کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر تو رائے کے دانے کے برابر ایمان تو ہوگا ہی نا. بالکل بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں
اسلام میں سینٹرل پوزیشن ہے رضا الہی کی. رضا الہی کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں آپ؟ جی علی بھائی، جی خضر بھائی، جی جی علی بھائی، یہ جی خضر بھائی، اچھا جی، کہ جو چیز ہم اللہ ول آف تعالیٰ گاڈ. ہاں جی، نہیں سم تھنگ دیٹ وی ڈو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ ہاں کی ہاں رضا. ہاں، جی علی، جی خضر بھائی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور وہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کرے، اللہ کی رضا کے سے ہٹ کے کرے اگر، تو اس کا بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ عدل کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا، انصاف نہیں، عدل کرتا ہے، جسٹس کرتا ہے. اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر آپ چیریٹی دے رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی. اب سوال یہ ہے کہ جو ہندو ایک اچھا کام کر رہا ہے، کیا وہ رضائے الہی کے لیے کر رہا ہے؟ اب جنت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. دوزخ کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. اب ایک کوئی نان مسلم ہے، وہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا، تو وہ اللہ سے جنت کا تقاضا کیوں کرے گا؟ وہ بھی تو اپنے ایشور کو، جی بولیے. ہاں، تو اگر اس کا ایشور کا ایمان سچا ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے کہ بھائی میں اللہ کی جنت کو مانتا ہی نہیں ہوں. اس کے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں میرے دل میں، مجھے ہندو کہتے ہیں نا کہ تم نرک میں جاؤ گے، تو میں آگے سے ہنس پڑتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی نرک کو ٹھیک مانتا ہی نہیں ہوں، میرے دل میں ڈر ہی نہیں ہے. تو جو یہ آدمی گلا کر رہا ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن اس کے دل میں خطرہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کا مذہب ٹھیک ہی نہ ہو. اصل پرابلم یہ ہے. خیر وہ ایک اور ٹاپک ہے، میں اپنے جو ہے وہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں رہتا ہوں کہ اب ایک ہندو ہے، کوئی بھی نان مسلم ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو وہ ایک ایسا ریوارڈ چاہ رہا ہے جس کے لیے اس نے اپلائی ہی نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا. بھئی اپلائی تو کرو نا، اس کے بعد پھر جاب ملے گی، ریوارڈ ملے گا، نہیں ملے گا. رہی بات یہ کہ اب جس کے ایمان کی کو رائی کے برابر بھی ہے، تو وہ جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی ہے. وہ گناہ کرے، وہ زنا کرے، وہ کچھ بھی کرے، سزا اس کو ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو فری پاس ہے، وہ مسلمان ہے اس لیے اس کا سارا کچھ بخشا جائے گا، ایسا نہیں ہے. سزا ملے گی، سزا ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قدرت اس کی معاف کر سکتا ہے، لیکن قانون کے مطابق یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی. لیکن آخری یہ کام، اب اس مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے، دونوں ہی دوزخ میں ہیں، ٹھیک ہے، برے کام کرنے کی وجہ سے ہیں. یا جو ہندو ہے اس نے اپنی طرف سے اچھے کام کیے لیکن وہ رضا الہی کے لیے نہیں کیے، ولفلی ڈینائی کیا، اللہ کے خلاف اس نے یہ ریوولٹ کیا، گناہ کیا، اس نے شرک کیا، اللہ کے مقابلے میں بتوں کو سجدہ کیا. اب وہ بھی برا کام ہے. وہ مسلمان نے جو اللہ کو ماننے کے بعد جو برے کام کیے وہ بھی برے کام ہیں. دونوں ہی دوزخ میں ہیں، دونوں کی ہی سزا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اینڈ میں دونوں میں ایک فرق یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک کے پاس یہ اچھا کام ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ پہ ایمان لے کے آیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے آفر کرنے کے لیے. تو پھر دونوں میں سے جنت کو کس کو ملنی چاہیے؟ جی مسلمان کو ملنی چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. جی خضر بھائی، میرا اور ایک سوال تھا کہ ہم کہتے ہیں اسلام پریزرو ہے، تو میں میرے ایک ہندو بھائی کو بول رہا، وہ اونچا بول رہے ہیں، اختی نے میوٹ ہی کر دیا. بابا میں کہوں میں نے ادھر تھوڑی سی ونڈو چینج کر کے کچھ اور دیکھنے گئی ہوں. بھائی یہاں پہ شروع ہی ہو گئے. بھائی بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، خدا حافظ سسٹر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بھائی لگتا ہے کہ رپورٹنگ کرتے کہ نیوز ویوز میں کام کرتے ہیں نا ابرار الدین بھائی؟ نہیں لینا سسٹر، میں اسٹوڈنٹ ہوں بی فارمیسی کا. اچھا ماشاء اللہ، اللہ پاک کامیاب کرے آپ کو. چلیے نیکسٹ ٹائم جوائن کیجیے گا سیکنڈ کویشچن کے ساتھ. جزاک اللہ لینا سسٹر، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا محمد، اچھا علی حسین بھائی جو تھے وہ سیکنڈ نمبر پہ تھے، شاید ان کا ڈسکنیکٹ ہوتا، پہلے ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. جی علی حسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، کیسے بھائی؟ جی وعلیکم السلام جناب. Like I really like the way you conduct these whole sessions because like you're pretty you're really too good and like you behave really good with your opposition whatsoever it is. So I really like that. I had Very just kind.
I had a simple question. اردو Yeah. لسنرز اردو ویورز کے لیے پلیز. Sure. میں اردو میں کوشش کرتا ہوں. مجھے کوشچن تھا, so I had to use the English terms, so I really can't because I don't know it's Urdu. تو sorry. یو کین تو یوز مجھے terms تو use کرنے پڑیں گے. مکس کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں کوشش کر لیتا ہوں بھائی. تو کیسے بھائی مجھے کوشچن تھا ریلیٹڈ ٹو دا ایولیوشن. سو دا کانسیپٹ آف ایولیوشن اور فزکس کو میں ملا کے ایک میرا تھوڑا اپنا نوشن ہے. میں نے ایولیوشن کو جتنا پڑھا ہے اس کے بارے میں اس کے بعد میں نے ڈیڈیوس کیا ہے. سو آئی ہیڈ اے کانسیپٹ ریلیٹڈ ٹو دا ایولیوشن. سو اٹ واز اباؤٹ کہ دیر از اے فزکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈائمینشنس کا. سو دیر از اے کانسیپٹ آف ڈائمینشن شفٹ. آپ ایک ڈائمینشن دوسری ڈائمینشن پہ جاتے ہو, دیر از اے ٹائم ڈفرینس بٹوین دیٹ. سو اگر تیسری ڈائمینشن پہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اور جو دوسری ڈائمینشن پہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, دیر از اے ٹائم ڈفرینس بٹوین دیٹ. سو دیر از اے سمپل نوشن جو ہر کوئی مانتا ہے, جو بھی اف وی بلیوز ان گاڈ, تو وہ یہ چیز ضرور مانتا ہے کہ جو گاڈ ہے ہی از بیونڈ, لائک ہماری ڈائمینشن سے تو وہ باہر ہے. ہی از رفلی, اگر کوئی ایسٹیمیٹ بھی لگایا جائے یا اندازہ لگایا جائے تو ایسے 12 لائک آن دا 12th اور 14th ڈائمینشن God might be there, but it's not sure because we can't even see that. So metaphysics can't be sure about anything. So خیر, so میرا جو یہ تھا کہ اگر ہم ایولیوشن کو ایسے لیں کہ جو ایولیوشن از اے فیکٹ, you also admit that, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ایولیوشن از فیکٹ, we can't deny that. صحیح ہے. سو اگر میرا نوشن یہ ہو کہ اللہ نے فار ایگزامپل 14th ہے. علی آپ نے میری ویڈیو میں سنا ہے کہ ایولیوشن از اے فیکٹ. میں آپ یہ تو کہتے ہیں نا ایولیوشن از فیکٹ. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ڈارونزم کو نہیں مانتے, کوئی الگ چیز. نہیں میں مائکرو ایولیوشن کی بات کرتا ہوں. ایولیوشن Yeah, I do. Okay, sorry, like I'll correct myself. So micro evolution. جی. So Darwinism اور micro evolution آپ کو میں کنفیوز کر رہا تھا, کوئی نہیں. خیر, میں مائکرو, آپ یہ مانتے ہیں کہ مائکرو ایولیوشن از فیکٹ. سو بٹ لائک مائی نوشن ٹو دیٹ از کہ اللہ نے اگر ہمیں 14th ڈائمینشن کر دیا اور اللہ کے حساب سے ہم نے اللہ نے دنیا 7 دنوں میں بنائی, تو اللہ نے 14th ڈائمینشن پہ ہمیں خلق کر دیا. سو دیر از اے ٹائم ڈفرینس بٹوین دا 14th ڈائمینشن اور دا 3rd ڈائمینشن. سو اگر 14th ڈائمینشن میں ایک چیز 1 گھنٹے میں ہو رہی ہے, شاید اسے 1000 سال لگ جائیں 3rd ڈائمینشن پہ ہونے پہ. سو جو 1000 سال لگیں گے, obviously it will go through certain process. For example, اللہ اگر کوئی اوپر چیز بنا رہا ہے, انسان بنا رہا ہے, so like obviously اللہ نے ادھر انسان for example I'm like آپ کا ٹائم اوور ہو گیا, آپ نے سوال ہی بہت لمبا کر دیا, 3 منٹ کا سوال کر دیا, جلدی سے وائنڈ اپ کریں پلیز. میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی 14th, اگر میرا یہ بلیو ہو ایولیوشن کو لے کے کہ ایک ڈائمینشن اس 14th ڈائمینشن پہ ایک چیز ہو رہی ہے اور 3rd ڈائمینشن پہ رزلٹ آ رہے ہیں اس کے, تو دیر ول بی ٹائم ڈفرینس بٹوین دیٹ. اور وہ جو ٹائم ہے وہ پورا ایولیوشن میں گیا ہے ہمارا. تو کین وی لائک از اٹ اوکے ٹو ہیو دیٹ نوشن ایز بینگ اے مسلم؟ اور اگر نہیں تو واٹ وڈ بی دا نوشن آف این پائس مسلم related to the evolution? دیکھیں, اس میں مسلم کا تو کوئی کوشچن نہیں ہے, یہ تو ایک سائنٹیفک آپ کا آئیڈیا ہے, تو اس کو آپ سائنٹیفکلی ٹریٹ کریں. بات یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے اتنی جو ڈائمینشنز بتائی ہیں, وی ہیو ٹو بی کیئرفل ود دس, کہ ہم کوئی ایبسلوٹ سرٹنسی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اتنی ڈائمینشنز ہیں. یہ بات سمجھ ہے آپ کو اس کی؟ جی بالکل. علی Yeah, we can't be sure about anything except 3rd dimension کے بعد ہم sure نہیں ہو سکتے. well آئنسٹائن کی اگر مان لیں ٹائم کو بھی ڈائمینشن مان لیں تو چلے 4 کر لیتے ہیں. جی ہیلو. Yeah, the time is also a dimension. پھر جی چلیں پھر 4 ہم مان لیتے ہیں. جو باقی ڈائمینشنز ہیں نا ہماری, یہ ایسا نہیں ہے کہ they absolutely exist. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آ رہی ہے آپ کو؟ I hope so. یا سر. اچھا, جو ڈائمینشنز ہیں یہ اٹس ناٹ ٹو سے کہ دے ایکچولی ایگزسٹ بیکاز وی کین ایکسپیرئنس دیم. اٹس اچھا طریقہ اس کا کہنے کا یہ ہے کہ دے ایگزسٹ بیکاز اٹس اے نیسیسٹی, میتھمیٹیکل نیسیسٹی فار اسٹرنگ تھیوریز میتھ ٹو ریمین ویلڈ. کہ ہم جو میتھس یوز کرتے ہیں اسٹرنگ تھیوری میں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈائمینشنز ہوں, ایٹ لیسٹ 11 ہوں. 4 تو ہمیں پتہ ہیں, ٹائم کو شامل کریں
تو باقی ڈائمینشنس کا ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں دیر فور دے ایگزسٹ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا میتھس ٹھیک ہے، اگر، سو دیر از اے بگ کوشچن مارک ٹو اسٹارٹ وتھ، دین دیر ہیو ٹو بی 11 ڈائمینشنس ایٹ لیسٹ. تو یہ تو پہلی چیز جو وہ کلیئر کرنے والی. دوسری اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں، تو دین وی آلسو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ وہ ڈائمینشن کا ایفیکٹ، جو ٹائم کا ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ دوسری ڈائمینشن میں بھی کیری فارورڈ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر ایک ڈائمینشن میں ایک دن دوسری ڈائمینشن کے، مثال کے طور پہ میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک مہینے کے برابر ہے اگر، دین اٹ نیسسرلی فالوز کہ وہ جو ایک دن ہے جب آپ اس ڈائمینشن میں ہوں تو وہ ایک دن ایک مہینے کے برابر نہ ہو بلکہ ایک دن کے برابر ہی ہو. ایک مہینہ اس کا دوسری ڈائمینشن میں ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل بالکل سمجھ آ رہی ہے مجھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 11ویں یا 12ویں ڈائمینشن کا ایفیکٹ تیسری میں ہو رہا ہے، وہ ایفیکٹ لوکلائز ہی ہوگا. ایگزامپل بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انٹر گلیکٹک ٹائم جو ہے وہ اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی ایسے سیارے پہ آپ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اگر کچھ سیکنڈ گزارے ہیں تو کسی اور جگہ پہ وہ شاید کئی سال کے برابر ہو. دیٹس اے پاسبلٹی. ہاؤ ایور وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جہاں پہ کچھ سیکنڈ ہوں گے نا، وہاں پہ وہ کچھ سیکنڈ ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ سیکنڈ واپسی کے کئی سال کے برابر ہوں گے. یعنی کہ آپ اگر ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، ایک گیلیکسی میں، کسی پلانٹ پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ 20 سال برابر ہیں کسی اور جگہ کے 1 گھنٹے کے برابر، تو آپ وہاں پہ جو 1 گھنٹہ گزاریں گے، آپ پہ جو فزیکل افیکٹ ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوگا. آپ اپنے دوست کو دوسری جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، جب آپ واپس آئیں گے تو اس کے 20 سال گزر چکے ہوں گے، وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا. لیکن وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا، آپ نہیں بوڑھے ہو چکے ہوں گے، آپ پہ 1 ہی گھنٹہ بیتا ہوا ہوگا. سو جو ڈائمینشنس کا جو ٹائم ہے، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، اور میں غلط ہوا آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، وہ ٹرانسفربل نہیں ہے فرام ون ٹو اندر. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈائمینشن میں ایولیوشن ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہو رہی ہے اور دوسری ڈائمینشن میں اس پہ بلینز آف ایئرز لگ رہے ہیں. I don't think there is any reason to accept that. اوکے شور. کیسر بھائی سوری میرا میں آپ کو سیکنڈ پارٹ انٹرپٹ بھائی جسٹ ہولڈ آن. کیسر بھائی ہمارے بھائی میرا موجود سیکنڈ ہیں فاؤنڈیشنل تھاٹ سے، ڈاکٹر عمران. ڈاکٹر سلام عمران صاحب، جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اگر آپ سن پا رہے ہیں تو جوائن کیجئے. بالکل میں نے آپ کے لیے جگہ بھی بنا دیتی ہوں. اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر عمران تو پھر مجھے بتائیے گا، میں آپ کے لیے جگہ بنا دوں. جی جی موسٹ جی ویلکم. علی بھائی کنٹینیو کیجئے. ٹھیک ہے علی بھائی، اجازت دیں آپ سے. اب سیکنڈ میرا وہ سیکنڈ پارٹ میرا کیسر بھائی سیکنڈ پارٹ یہ تھا کہ میرا نہیں اگر نہیں نہیں یہ بھائی، نوشن نہ سیکنڈ ہونا پارٹ چاہیے یہاں پہ نہیں ہوتا مسلمان کا تو کیا میں اسی ہونا لیے چاہیے؟ ہنس رہا تھا. علی بھائی چلیں سر، فرسٹ پارٹ ہو گیا، شور سیکنڈ میم، پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم جی میں. جی کافی سارے بھائی چلیں ویٹ چلیں انشاءاللہ. چلے، میں تھینک اللہ یو. حافظ. میں اوکے اللہ حافظ. بہت شکریہ. ڈائمینشن سے بھائی نے ہمیں گھما دیا ہے. نیکسٹ نو چینج. دیکھیں ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا بھائی. جی اپنا تعارف کروائیے گا بھائی. نو چینج. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام، آ رہی ہے جناب. جی آپ میں کافی ٹائم سے مطلب 1-1.5 مہینہ ہو گیا میں جوائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج موقع ملا ہے. بہت معذرت آپ کو جو زحمت ہوئی. جی 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 ایسا ہم لوگ مطلب پورا گھر آپ لوگوں کی اسٹریم سنتا ہے الحمدللہ. تھینک یو سر. جی اور اس سے کافی ساری چیز کلیئر ہوئی ہیں. میرا کوشچن یہ تھا، جیسے ہم جب دوسرے ریلیجن کی بات کرتے ہیں جی جی ہندوؤں سے یا کسی سے، تو ہم ان کو ریفرنس دے دیتے ہیں، جیسے آپ کسی بھی اسٹریم سے یا کبھی ذاکر نائک کے کبھی دے دیتے ہیں. لیکن جو آپ جیسے کام کرتے ہیں تو جیسے میں نے تو مطلب کافی 10th تک پڑھی ہے بایولوجی اور ایوولوشن وغیرہ یہ سب. اس کے بعد تو پھر میں میتھ میں اس میں چلا گیا تھا. تو میرے لیے شروع کیسے کرنا ہے مجھ کو، مطلب بالکل جب میرے پاس کوئی ایتھیسٹ، پہلے تو لوگ ہندو آتے ہیں تو میں ان کو ریفرنس دے دیتا ہوں، لیکن ایتھیسٹ بن جاتا ہے ہندو یا کوئی ویسے بولنے لگتا ہے، پھر میرے پاس ریفرنس نہیں رہتا. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے پڑھنا ہے، مطلب شروع سے پڑھنا ہے بالکل. تو کیسے شروع کرا جائے، ترتیب بائی ترتیب پہلے کیا پڑھنا ہے؟ تو یا تو آپ اس چیز پہ کوئی ایک ویڈیو بنا دیے 5-6 منٹ کی، یا مجھ کو ایکسپلین کر دیے، میں تھوڑا نوٹ کر لوں، یا ای میل میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں. بہتر بات ہے، آپ ای میل میں رابطہ کر لیجیے. ویسے ویڈیو والا بھی آئیڈیا برا نہیں ہے ایکچولی. دیر شوڈ بی اے ویڈیو
ایک جی مطلب اسٹینڈرڈ جو ایسے جیسے کہ پہلے مجھ کو مطلب ایوولوشن ہے یا پھر اس میں فلاسفی بھی آتی ہے، مطلب فلاسفی پہ کوشچن آنے لگتے ہیں، پھر جب ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی جی جی پڑھنا ہے، پھر اور پھر اس میں یہ فزکس میٹا فزکس اور کافی ساری چیزیں ٹرم جو آپ کی اسٹریم سے میں نے کافی سیکھے ہیں، اور پھر بعد میں اور جگہ سے میں نے سیکھے ہیں، تو مطلب میں اپنے نوٹس وغیرہ تو بنا رہا ہوں، لیکن فی الحال